بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، میں مدینہ منورہ کے آداب بیان کر رہا ہوں۔ شہدائے احد کا میں نے ذکر کیا، جنت البقیع کا ذکر کیا، مساجد خمسہ بھی وہاں آپ کو مل جائیں گی، اور مسجد قباء جو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد کم و بیش 14 دن وہاں قیام فرمایا، اور تاریخ اسلام کی اس پہلی مسجد کی سنگ بنیاد رکھی ہے۔ اس مسجد کے اندر 2 نفل پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر آپ کو مل جائے گا۔ ذرا تصور تو کریں کہ 2 نفل پڑھنے پر کتنا بڑا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اب میں ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے شیخ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، میں بھی پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ان کو طالب علمی کے زمانے میں اکثر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، حتیٰ کہ پاکستان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت ہوئی تو فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ جنت البقیع میں دفن ہونے کے لیے آ جاؤ۔ یہ میرے شیخ تھے، آج آرام فرما رہے ہیں جنت البقیع میں۔ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب میرے پاس آئے، دنیا کی باتیں شروع کی، وہ چلے گئے تو میرے شیخ فرمانے لگے، میں تمہیں ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس مسجد نبوی میں دنیا بھر کے مشائخ آتے ہیں، میں نے ہر ایک سے ایک مسئلہ پوچھا کہ یہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ اگر دور سے سلام پڑھے تو فرشتے پہنچا دیتے ہیں، اور اگر قریب سے پڑھے تو براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، تو مسجد نبوی میں وہ کون سی لائن ہے کہ جس کو کراس کریں تو براہ راست ہمارا صلاۃ و سلام پہنچتا ہے، اور پیچھے ہوں تو پھر فرشتے پہنچاتے ہیں؟ تو میرے شیخ فرمانے لگے، تمام بزرگوں نے ایک ہی جواب دیا کہ مسجد نبوی میں قدم رکھنے والا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ نے قدم رکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے ہیں، اس تصور کو تازہ رکھیں، پھر اپنی گفتگو اپنی زبان پر کتنا کنٹرول کرنا ہوگا۔ کوئی ایسی بات نہ ہو، لا یعنی بات نہ ہو، سارا وقت آپ تلاوت میں گزاریں، درود شریف میں گزاریں، نوافل میں کریں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں، اور خاص طور پر اس پاکستان کے لیے بھی دعائیں مانگیں۔ اس پاکستان کو اللہ جل شانہ محفوظ فرمائے، بڑے دباؤ میں آیا ہے، اور آج اس کا دشمن جو اصلی دشمن ہمارا پڑوسی ہے، وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے۔ میری آپ تمام حجاج سے، بھائی بہنوں بیٹیوں سے درخواست ہے کہ یہ دعا کا حصہ بنائیں۔ یہ پاکستان بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ دوسری میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ جس فتنے کے دور میں ہمارے گھر، ہمارے ٹیلی ویژن، ہمارے ٹیلی فون جس انداز میں ہماری نسلوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، میں آپ سے اللہ کا واسطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہر دعا میں اللہ سے یہ عرض کیا کریں کہ اللہ جی ہم بے بس ہو گئے ہیں، ہمارے گھر، ہمارے بچے اور ہماری بچیاں، یا اللہ میں تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، ان کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یقین کر لیں، یقین کر لیں، غیب سے اللہ جل شانہ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ یا اللہ ہمارے سارے گھروں کو اتفاق والے، اتحاد والے، پیار و محبت والے بنا، اور گھر کے تمام افراد کو اللہ جی 5 وقت کا پکا نمازی بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com